السلام علیکم۔ سمینہ بولتے ہی کمرے میں چلی گئی کہ ان ماں بیٹیوں نے گھر کا سکون حرام کیا ہوا ہے۔ معروف ماں کے کہنے میں آئی اور بولی، اماں میرا دل بہت ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لالا کسی کو نہیں چھوڑے گا اور اگر انہیں شک ہو گیا ہم پر تو ہماری بھی خیر نہیں۔ سمینہ جو ان کی باتیں سن کر سامنے آئی اور بولی، حد ہے اماں جی، ویسے آپ نے اپنے بیٹے کی عزت کا ذرا نہ سوچا۔ کیا کمی تھی اس رشتے میں جو آپ نے یہ سب کیا؟ تھوڑی سی عمر ہی زیادہ تھی اور ویسے تو ٹھیک تھا۔ مسرت بیگم نے ایک شکوے بھری نگاہ اپنی بہو پر ڈالی اور بولی، سمینہ ڈرو خدا کے خوف سے، تم تو ایک عورت ہوتے ہوئے زنیرہ کا دکھ سمجھنا چاہیے تھا، اور آج تک مجھے یہی لگا دلاور کا رویہ تمہیں بھی دکھی کرتا ہوگا، مگر آج پتہ چلا کہ تم بھی اپنے شوہر کی طرح بے رحم ہو۔ سمینہ بولی، مت بھولے میرا شوہر آپ کا بیٹا ہے۔ مسرت بیگم بولی، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اسی اثناء میں دلاور بھی گھر آ گیا اور جب سمینہ نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ آپ کی ماں نے آپ کی بہن کو عمران کے ساتھ بھگا دیا ہے تو دلاور بھول گیا کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا اور پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ بولا، کاش باپ کی جگہ تو مر جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ دلاور کا چھوٹا بھائی جنید جو آگے بڑھ کر بولا، لالا ماں کو چھوڑ دو، تو اس نے ایک تھپڑ جنید کے منہ پر بھی مار دیا اور بولا، تو کہاں تھا؟ تیری آوارہ گردیاں کب ختم ہو گئی؟ غیرت نام کی کوئی چیز بھی ہے تجھ میں یا بیچ کھا گیا؟ وہ چپ چاپ ماں کے آگے کھڑا رہا۔ جب دلاور اپنی جیب میں بیٹھا سیدھا اپنی خالہ کے گھر پہنچ گیا۔ عمران زنیرہ سے نکاح کر چکا تھا۔ جیسے ہی دلاور کی آواز سنی تو زنیرہ کو ان لوگوں نے چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ ناہید بیگم بولی، دلاور تم یہاں اس وقت سب خیریت تو ہے؟ دلاور نے منافقت دکھائی اور بولا، خالہ یہ ڈرامے نہ کرو آپ مجھ سے، مجھے سب سچ بتا دیا ہے کہ انہوں نے خود زنیرہ کو عمران کے ساتھ بھیجا، لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو کیا غلط کیا۔ میں اماں سے بھی اس بات کی معافی مانگ چکا ہوں اور ان سب سے اجازت لے کر ہی یہاں زنیرہ کو لینے آیا ہوں۔ ناہید بیگم خاموش ہو گئی اور حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ کیا دلاور پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ دلاور نے عمر کو گلے لگایا اور بولا، میں اپنی انا میں یہ بھول گیا تھا کہ تم نے عزت کے ساتھ زنیرہ کا ہاتھ مانگا اور میں بلا وجہ انکار کر بیٹھا، اس لیے میں یہاں زنیرہ کو لینے آیا ہوں۔ عمران جو دلاور پر یقین نہیں کر پا رہا تھا اور بولا، چلو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سب جاننے کے بعد اپنا دل بڑا کر کے ہمیں معاف کر دیا۔ میں زنیرہ اب میری بیوی ہے، میں اسے کہیں نہیں بھیجنا چاہتا۔ دلاور عمران کے قدموں میں گر کر جھونٹے آنسو بہانے لگا اور بولا، دیکھو عمران میری عزت کا خیال کرو، لوگوں میں میرا بیٹھنا اٹھنا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تم زنیرہ کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم ایک چھوٹی سی رسم کر کے زنیرہ کو عزت سے رخصت کریں۔ دلاور خان ان سب کو اپنی باتوں میں الجھا گیا۔ زنیرہ جو کمرے میں گھبرا رہی تھی کہ اگر لالا مجھے ساتھ لے گیا تو مجھے چھوڑے گا نہیں۔ عمران کمرے میں گیا تو زنیرہ بولی، عمران کیا آپ کو لگ رہا ہے لالا سچ میں کچھ نہیں کہے گا؟ عمران بولا، پہلے مجھے بھی اس بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، مگر اب ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں، اب کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، اور دلاور لالا بتا رہا ہے کہ خالہ نے اسے خود یہاں بھیجا ہے، تو تم ابھی ان کے ساتھ چلی جاؤ، کل میں تمہیں پوری دنیا کے سامنے عزت کے ساتھ رخصت کر کے لاؤں گا۔ زنیرہ کے دل میں بہت خوف بھی تھا، مگر جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو دلاور نے اسے جلدی سے ساتھ لگایا اور سر پر پیار کیا۔ بولا، میری پیاری بہن، میں جتنا بھی تم پر ظلم کیا مجھے معاف کر دو، مگر اب تمہارا لالا ایک باپ کی طرح تمہیں عمران کے ساتھ رخصت کرے گا۔ زنیرہ جو سب کچھ بھول کر دل صاف کیے اپنے بھائی کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی دلاور خان اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ زنیرہ کو بازو سے پکڑا کھینچتے ہوئے گھر لایا اور گھما کر اسے اپنی ماں کے آگے پھینکا۔ بولا، تم سب کو کیا لگا دلاور خان کی عزت کو مٹی میں ملانا اتنا آسان ہے؟ اب جو سمینہ کھڑی سب دیکھ رہی تھی اسے احساس ہوا اس نے دلاور کو بتا کر غلط کر دیا، مگر اب کیا فائدہ پچھتانے کا۔ مسرت بیگم بیٹے کے قدموں میں گر پڑی اور بیٹی کے لیے معافی کی بھیک مانگتی رہیں، مگر دلاور جو وحشی سا ہو گیا اس بات کو بھول گیا کہ عورت کمزور ذات ہے، اس پر ہاتھ اٹھانے والا مرد کیا مردانگی رکھتا ہوگا جو اپنے سے کمزور ذات کو زیر کرے۔ اصلی مرد کبھی عورت پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، گالی دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ دلاور ماں کو کمرے میں بند کرتا ہوا زنیرہ پر پیٹرول چھڑک کر اسے زندہ جلنے کو چھوڑ دیا۔ زنیرہ کا تڑپنا چیخنا اس کافر دل دلاور کو موم نہ کر سکا
اور وہ بیچاری زندہ چل رہی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ معروف جس کا بلک بلک کر گلا خشک ہو گیا تھا، وہ دلاور کی منتیں کرتی رہی کہ لالا باجی کو چھوڑ دو۔ جیسے زنیرہ کی چیخو پکار رک گئی اور معروف سمجھ گئی کہ اس کی بہن ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی ہے، وہ بالکل پتھر کی سی ہو گئی۔ اس دل و دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ جب زنیرہ کی روح نکل گئی تو دلاور نے جا کر اس کے جلتے جسم پر پانی ڈال کر آگ بجھائی اور اس کا جلا وجود وہیں زمین پر چھوڑ کر باہر آ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس کی انسانیت تو جیسے مر گئی تھی، خون سفید ہو گیا تھا۔ معروف جو دل میں اپنی بہن سے معافیا مانگ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکی۔ ماں کمرے میں بیٹی کی چیخیں سنتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو دلاور نے سب گھر والوں سے کہا کہ میں زنیرہ کے مرنے کا اعلان کروا رہا ہوں اور لوگوں سے یہی کہنا کہ گیس پھٹنے سے یہ حادثہ ہوا۔ مسرت بیگم نے ایک نفرت بھری نظر ڈالی اور آج دلاور کے منہ پر تھوک کر بولی، کاش تو پیدا ہوتا ہی مر جاتا۔ مائیں منتیں مانگتی ہیں بیٹوں کے لیے، مگر میں تجھے آج بد دعا دیتی ہوں۔ دلاور تو موت مانگے اور موت بھی تجھے نصیب نہ ہو۔ جس دنیا کی تو اتنی پرواہ کر رہا ہے کل تیرے منہ پر تھوکیں۔ تو نے میری معصوم بچی کی جان لی۔ اس وقت تجھ پر جوانی ہے، تو طاقتور ہے، مگر ڈر اس وقت سے جب تجھے پر خدا کا قہر برسے گا۔ دلاور ماں پر ہاتھ اٹھاتا رک گیا تو آگے بڑھ کر خود اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ پر مارنے لگی۔ مارو دلاور اپنی ماں کے منہ پر، میں اسی قابل ہوں جس نے تجھ جیسا ناسور پیدا کیا۔ سمینہ آگے بڑھ کر بولی، اماں جی آپ کیسی ماں ہیں جو جھولیاں بھر بھر کر اپنے بیٹے کو بد دعائیں دے رہی ہیں۔ مسرت بیگم کا کلیجہ پھٹا تھا، وہ کیسے پیار سے سکون سے بات کرتی۔ انہوں نے سمینہ سے کہا، یہ ساری آگ تیری لگائی ہے، یاد رکھنا کل تم نے بھی ماں بننا ہے، اور دعا کرتی ہوں اللہ تجھے تیرے شوہر جیسا بیٹا دے، پھر تو اس ماں کا دکھ سمجھے گی۔ معروف جو بے جان سی سب دیکھ رہی تھی، مگر نہ تو کچھ بولتی تھی اور نہ روتی تھی، شاید وہ صدمے کو قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لوگوں کا گھر میں رش پڑ گیا۔ یہ خبر جب عمران کے گھر پہنچی جو آج بارات لے کے آنے والا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں روزے محشر وہ میرا گریبان پکڑے گی، وہ میری منتیں کرتی رہی مجھے نہ بھیجو، مگر میں اس کی حفاظت نہ کر سکا اور دلاور جیسے کمینے انسان کی باتوں پر یقین کر گیا۔ زنیرہ کے تو بھی پہلے ہی زخم نہیں بھرے تھے کہ وہ دوبارہ اس جانور کے ہاتھ چڑھ گئی۔ کتنی آس امیدیں باندھ کر وہ میرے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنے لگی تھی۔ ناہید بیگم بیٹے کو دلاسے دے رہی تھی کہ عمران تمہارا دل صاف تھا، اس لیے تم اس پر یقین کر گئے اور تم نے دیکھا تھا دلاور سے مل کر زنیرہ بھی مطمئن ہو کر اس کے ساتھ گئی تھی، مگر کسی کے دل کا بھید کون جان سکتا ہے۔ مگر عمران جس کے تڑپتے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، بولا، اماں جب زنیرہ تڑپ رہی ہوگی تو اس نے کتنا پکارا ہوگا مجھے کوئی بچا لے، کتنی بے بسی محسوس کرتے ہوئے اس کی روح نکلی ہوگی۔ وہ جانتا تھا یہ حادثے کی خبر میں ڈرامہ ہے۔ وہ لوگ زنیرہ کے گھر پہنچے تو دلاور نے عمران کو گلے لگاتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تمہارا انجام اس سے بھی بدتر کروں گا۔ لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر عمران ضبط کا مظاہرہ کر گیا اور بولا، دیکھتے ہیں کون کس کو انجام تک پہنچاتا ہے۔ عمران دلاور خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج پہلی بار بولا کہ دلاور خان زنیرہ معصوم تھی۔ سب لوگ تعزیت کر رہے تھے۔ معروف جو بہن کی میت والی چارپائی پر سر رکھے اس کے جلے ہوئے چہرے پر پیار ہاتھ پھیر رہی تھی، وہ بار بار اپنی بہن کا جلا وجود چوم رہی تھی۔ معروف کو یوں دیکھ کر سب لوگ رونے پر مجبور ہو گئے۔ جب معروف کا ضبط ٹوٹا اور وہ دھاڑے مار مار کر روتی بے ہوش ہو گئی، نہ ماں کو ہوش تھا اور نہ معروف کو۔ سب لوگ اس حادثے پر افسوس کر رہے تھے، مگر کون جانتا تھا یہ بہن اپنے سگے بھائی کی انا اور ظلم کی بھینٹ چڑھی ہے۔ جنازہ بھی گھر پر پڑا تھا کہ جب دلاور کو اچانک کا جنازہ اٹھانے آئے، عمران نے آگے بڑھ کر چہرہ دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی وہ چارپائی کے قریب گیا تو دلاور نے اسے پکڑ کر پیچھے کر دیا۔ آج عمران پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جب زنیرہ کی میت گھر سے اٹھی تو کہرام سمجھ گیا۔ ناہید بیگم کبھی اپنی بہن مسرت کو سنبھالتی اور کبھی معروف کو۔ سمینہ جو دور بیٹھی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زنیرہ کی تدفین ہوئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ دلاور جب واپس گھر آیا تو اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا ندامت کے تاثرات نہیں تھے۔ بولا، خالہ جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، سب لوگ گھروں کو چلے گئے ہیں، بہتر ہے تم بھی اپنے لونڈے کو لے کر چلی جاؤ۔
عمران جو اس کمرے میں موجود تھا جہاں زنیرہ کو جلایا گیا، اسے اس کی انگوٹھی ملی جو کالی سی ہو چکی تھی۔ یہ انگوٹھی عمران نے خود زنیرہ کو نکاح کے بعد پہنائی تھی۔ عمران وہیں موجود تھا جب ناہید بیگم نے اسے آواز دی کہ چلو عمران گھر چلیں، منافق لوگوں پر کیا اعتبار کرنا جن کا خون ہی سفید ہو چکا ہو۔ وہ دلاور کو سنا کر بولی تھی۔ عمران کی حالت بہت بری تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور دنیا میں سب سے بڑی تکلیف پچھتاوے اور بے بسی کی ہوتی ہے۔ ناہید بیگم بیٹے کو لے کر چلی گئی، لیکن مسرت بیگم اور معروف جن کا دکھ کسی بھی طرح کم نہ ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ ہوا تھا۔ آج مسرت بیگم اور معروف زنیرہ کی قبر پر فاتح خوانی کرنے گئے تھے۔ معروف جو بہن کی قبر سے لپٹ کر اتنا روئی کہ اس کی ماں سے رہا نہیں گیا اسے چپ کروانا، وہ قبر سے لپٹی ہوئی بولی، زنیرہ باجی آج وہ معصوم سی معروف مر گئی ہے، میں بس اس لیے زندہ ہوں کہ آپ کے مجرم دلاور خان کو اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ جب تک میں اسی کڑی سے کڑی سزا نہیں دیتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اس واقعے کو آج 3 ماہ ہونے والے تھے۔ سمینہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب وہ اچانک سے نیچے گری اور بے ہوش سی ہو گئی۔ دلاور خان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو پتہ چلا کہ دلاور باپ بننے والا ہے۔ دلاور بہت خوش ہوا اور بولا میرا بیٹا بالکل میرے جیسا ہوگا، ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے چلنے والا۔ سمینہ بولی دلاور بیٹا ہی کیوں، کیا پتہ بیٹی ہو۔ سمینہ کے منہ سے بات سنتے ہوئے اس کے جبڑے دباتے ہوئے بولا منحوس عورت، میری خوشی تم سے ہضم نہیں ہوتی، خبردار جو بیٹی کا نام بھی لیا۔ سمینہ اب جس کی نیندیں حرام ہونے لگی تھیں وہ اسی سوچ میں پریشان رہتی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو دلاور اسے مار ہی نہ دے، مگر کہتے ہیں نا دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، کسی کو اتنا ہی دکھ دو کہ کل اگر خود برداشت کرنا پڑے تو تم برداشت کر سکو۔ عمران جس نے ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا روز زنیرہ کی قبر پر جاتا تھا۔ آج اتفاقاً اس کا سامنا دلاور سے ہوا تو عمران خود پر ضبط نہ کر پایا۔ اس نے آگے بڑھ کر دلاور کو گریبان سے پکڑا، اتنا مارا کہ دلاور کو وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کے اندر وہ دکھ تھا جو اس نے دلاور پر اعتبار کر کے زنیرہ کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور ان لوگوں کی لڑائی رکوائی۔ دلاور جاتے ہوئے آج پھر عمران کو دھمکی دے گیا اور بولا عمران تم نے ایک غلطی پہلے کی تھی اور آج اس سب کے بعد جو حال میں تمہارا کروں گا تمہاری سوچ ہے۔ آج سمینہ کی ماں بہن اور اس کا بھائی گھر آئے ہوئے تھے۔ سمینہ جو ماں بننے کی خوشی میں خوشخبریوں میں مصروف تھی، سمینہ کا بھائی خاور جو معروف پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا، سب باہر تھے کہ وہ فون کرنے کے بہانے معروف کے کمرے میں چلا گیا۔ معروف جو خاور کو دیکھ کر گھبرا گئی، اس سے پہلے بھی وہ 1-2 بار اس کے قریب آنے کی کوشش کر چکا تھا۔ معروف بولی خاور میرے کمرے سے باہر نکلو، تمہاری ہمت بھی کیسے اس طرح میرے کمرے میں آنے کی۔ خاور آگے بڑھا اور منہ چوئنگم چباتا ہوا معروف کا ہاتھ پکڑ کر بولا میری جان اتنا بھی کیا غصہ، پتہ ہے بیوی تو تم میری ہی بنو گی۔ معروف نے ایک زوردار تھپڑ خاور کے منہ پر مارا اور کہنے لگی اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لو۔ معروف کا چھوٹا بھائی جو سمینہ بھابھی کی بہن لاریب کو پسند کرتا تھا اور سمینہ بھی اپنی بہن کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی تاکہ دونوں بہنیں ساتھ رہیں۔ خاور جو کمرے سے غصے سے لال ہوتا باہر آیا اور بولا اماں چلے یہاں سے۔ سمینہ بولی کیا ہوا میرے بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ خاور بولا دیکھ باجی، جب تک تو اپنی نند کا رشتہ میرے ساتھ طے نہیں کرتی تب تک سفیان بھی اپنے دل سے لاریب کا خیال نکال دے۔ سفیان بولا یہ کیسی شرط ہے، مگر وہ اپنے بڑے بھائی جیسا تھا۔ خاور بولا تمہاری بہن نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، جب تک وہ مجھ سے معافی نہیں مانگتی اور میرے ساتھ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی تب تک سفیان تم سوچنا بھی مت میں اپنی بہن کو تمہارے ساتھ رخصت کروں گا۔ آج سفیان کا جی چاہا وہ بھی جا کر معروف کا گلا دبا دے۔ خاور اپنی ماں اور بہن کو ساتھ لیتا گھر سے نکل گیا۔ سمینہ نے بعد میں مسرت بیگم کو وہ باتیں سنائی کہ ان کی برداشت جواب دے گئی۔ سمینہ بولی اماں یہ تیری بیٹی نے اچھا نہیں کیا میرے بھائی کے منہ پر تھپڑ مار کر، یہ تو شکر کرو میرا جو آج تک کبھی اس گھر کی بات باہر نہیں کی، صرف دلاور کی عزت کی خاطر۔
ورنہ تم ماں بیٹیوں پر تو لوگ تھو تھو کرتے، جن کرتوتوں کی وجہ سے تیری پہلی کو مارا ہے۔ شکر کر کے میرے ہیرے جیسے بھائی نے تیری اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، ورنہ کون بنائے گا اسے اپنے گھر کی بہو۔ لیکن اماں میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، اگر اس معروف نے میرے بھائی سے شادی نہ کی تو اس کا انجام زنیرہ سے بدتر کرواؤں گی۔ مسرت جو ماں تھی، ان کا کلیجہ کٹ سا گیا۔ وہ بولی، سمینہ تو بھی ماں بننے والی ہے، اتنی حقارت غرور اچھی بات نہیں۔ سمینہ بولی، یہ صحیح ہے، اس گھر میں ایک تو نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے، اوپر سے ہر وقت بددعائیں دیتی ہو۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ جب گھر میں آفرین آئی، ہاتھ میں مٹھائی پکڑے سلام کیا۔ آفرین جو معروف کی پکی دوست تھی، زنیرہ کے بعد آفرین ہی تھی جس نے اسے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ مسرت بیگم جلدی سے آنکھوں کے آنسو صاف کرتی بولی، آؤ بیٹا آفرین، اور یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ آفرین بولی، کالا بھائی SHO بن گیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو دینے آئی ہوں۔ مسرت بیگم ڈھیروں دعائیں دیتی بولی، جاؤ معروف کمرے میں ہے۔ آفرین معروف کے پاس گئی اور بولی، کیا بات ہے معروف، کیا دلاور بھائی نے کچھ کہا؟ وہ بولی، نہیں آفرین، بس سوچ رہی ہوں کہ دکھ کم نہیں ہو سکتے۔ اگر دکھ کم نہیں ہو سکتے تو پھر یہ زندگی ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ آفرین سمجھ گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ آفرین بولی، یہ سمینہ بھابھی نہیں نظر آئی؟ جلدی بتاؤ معروف، پھر میں نے بھی تمہیں خوشی کی خبر دینی ہے۔ معروف بولی، چھوڑو آفرین، خوشیاں ہم سے اس دن روٹھ گئی تھیں جس دن زنیرہ کا جنازہ اس گھر سے اٹھا تھا۔